وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم حسین منی وانا من حسین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہراء یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ چوں سوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمالی بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق کا کہ بنا الہ ہست حسین میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے آل نبی سے پیار آل نبی سے پیار جان ہے ایمان کی آل نبی سے پیار جان ہے ایمان کی ان سے نہ ہو پیار تو زندگی فضول ہے میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کریم کا شکر کہ اس نے آج ایک بار پھر کرم فرمایا ہمیں اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی ماہ محرم الحرام کے ابتدائی ایام ہیں سید الشہداء امام عالی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر شہادت سے ہر مومن کی آنکھ اشک بار ہے، ہر درد دل رکھنے والا مسلمان رنجیدہ ہے، افسردہ ہے۔ اگرچہ صدیاں گزر چکی ہیں، زمانے بیت چکے ہیں، 10 محرم 61 ہجری کو امام عالی مقام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے عظیم قربانی اور عظیم شہادت قبول کی تھی۔ آج 1446 ہو چکا ہے، تقریباً 1400 برس گزرنے والے ہیں۔ آج بھی واقعہ کربلا پڑھ کر سن کر ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ وہ خون کے آنسو روئے۔ ایسی عظیم قربانی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے دی، نہ قیامت تک کوئی اس کی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو گھٹی میرے کریم آقا نے اپنے لعاب دہن کی دی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین میرے اور آپ کے آقا نے انتخاب فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ آپ کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ کے بارے میں ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم انی احبہما، یا اللہ ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ساتھ ہی میرے کریم نے یہ بھی فرمایا تھا، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا، یا اللہ میری امت میں سے جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما لے۔ انہی کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، میرے یہ بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ وہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے سگے بیٹے پر ترجیح دے کر آپ کا انتخاب فرمایا تھا۔ حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے کریم کی گود میں حسین بھی ہیں، چھوٹے سے ننھے بچے ہیں، اور میرے کریم کی گود میں میرے کریم کے نور نظر لخت جگر صاحبزادے حضرت جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ دونوں شہزادے، بیٹا بھی اور نواسہ بھی گود مصطفیٰ کریم میں ہیں۔ میرے کریم کی چشمان مبارک میں آنسو ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، آقا
کیا وجہ ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا یہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آقا اللہ کی جانب سے حکم ہے ان دو میں سے کسی ایک کو انتخاب فرما لیجئے، منتخب فرما لیجئے۔ میں نے حسین کا انتخاب کر لیا ہے۔ کہتی ہیں چند ایام کے بعد میرے کریم کے بیٹے نور نظر جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بھی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ میرے حسین نبی کریم کی گود مبارک میں کھیل رہے ہیں، میرے کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے عرض کی میرے آقا کیا وجہ ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو میرے کریم نے فرمایا ام سلمہ کو کہ یہ میرا جو بیٹا ہے مجھے جبریل نے خبر دی ہے، اللہ فرما رہا ہے تمہارے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، ناحق قتل کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ میرے کریم نے مجھے مٹی عطا فرمائی، ایک پوٹلی کپڑے کی، اس میں مٹی تھی، فرمانے لگے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا یہ بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ آپ کی شہادت کی خبریں تو آپ کے بچپن میں ہی میرے کریم نے ارشاد فرما دی تھی، اور سن 61 ہجری تک سیدہ ام سلمہ بھی حیات رہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ وہ میں مدینہ میں تھی، اچانک میں نے 10 محرم کی شام کو دیکھا کہ اس پوٹلی سے خون کے قطرے ٹپک رہے جس میں میں نے مٹی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی میرے ایک محبوب کا، کریم محبوب کا محبوب نواسا آج ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ بعد میں اطلاع ملی تو وہی دن وہی وقت تھا جب حسین شہید ہوئے تھے۔ حسین تو وہ ہیں کہ میرے کریم مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوں، حسین مسجد میں اندر داخل ہوں، میرے کریم اپنا خطبہ روک دیں، ممبر سے اٹھ کر جا کر دروازے سے حسین کو اٹھائیں، اپنی گود میں بٹھا کر پھر خطبہ جاری فرما دیں۔ آپ جانتے ہیں بڑی معروف روایات ہیں، حسین تو وہ ہیں کہ میرے کریم سجدے میں ہوں، جماعت کرا رہے ہوں، امامت فرما رہے ہوں، مقتدی پیچھے صحابہ ہوں، حسین صفیں چیر کر اپنے نانا کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جائے، میرے کریم حسین کو گرانا گوارا نہ کریں، سجدے کو طویل فرما دیں۔ 71 تسبیحات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک سجدے میں ادا فرمائے۔ میں اس جب واقعے کو پڑھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں جہانگیر قادری صاحب کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے پھول مسجد میں آ جاتے ہیں انہیں جھڑکا مت کریں، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، انہیں دھتکارنا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں پیار کرنا چاہیے۔ مسجد میں بچوں سے پیار کرنا میرے اور آپ کے آقا کریم کی سنت ہے۔ میرے کریم نے حسین سے پیار کر کے حسین کے لیے اپنا خطبہ ترک فرما کر دروازے پر جا کر پھر میرے کریم نے حسین کے لیے اپنے سجدے کو 71 تسبیحات تک طویل فرما کر بتا دیا، ان بچوں سے پیار کیا کرو۔ یہ ہیں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب المعروف حضرت سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبوی شریف ہے، گلی کی بات نہیں ہے، گھر کی بات نہیں ہے، مسجد نبوی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بھی زمین مبارک پر رکھے ہیں، جس طرح
آپ بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے پاؤں بھی زمین پہ، گھٹنے زمین پر ٹیکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حسین میرے کریم کے کندھوں پر سوار ہیں۔ حسین نے اپنے نانا کے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کان مبارک، گوشت مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے حسین اپنے ہاتھوں سے آقا کے کان مبارک کو رخ موڑتے ہیں، میرے کریم اپنا رخ ادھر کر کے چلنا شروع فرما دیتے ہیں۔ اور یہ روایت احادیث کی دیگر کتب کے ساتھ ساتھ ہمارے محسن، ہمارے مرشد حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف میں بھی نقل فرمائی۔ سیدی فاروق اعظم کہتے ہیں، میں نے کہا واہ حسین، واہ حسین۔ یاد رکھیے کہ ہم واہ حسین کہنے والے ہیں، ہم یا حسین کہنے والے ہیں، ہم ہائے نہیں کہتے۔ فاروق اعظم نے بتایا ہائے نہیں کہنا، واہ حسین کہنا ہے۔ واہ حسین تیرے مقدر پر قربان جائیں، نعم الراکب، نعم الراکب، ایک روایت میں نعم الجمل، نعم الجمل۔ حسین کتنی پیاری سواری تمہیں ملی ہے۔ ایک روایت میں کہ فاروق اعظم نے کہا کہ حسین کتنا خوبصورت اونٹ تمہیں سواری کے لیے میسر آیا ہے۔ جب فاروق اعظم نے یہ جملہ عرض کیا نا، میرے کریم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو فرمایا عمر سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ میں اور اہل بیت میں تفریق تھی، عداوت تھی، نفرت تھی، دشمنی تھی، بغض تھا۔ یارو جو اتنا پیار کرنے والے ہوں ان میں عداوت کہاں سے ہوگی؟ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، آپ نے صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ مجاہدین میں تمام مجاہدین کو 500 درہم دے رہے ہیں ان کا حصہ، حتیٰ کہ اپنے بیٹے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 500 درہم عطا فرمائے۔ جب باری آئی جناب امام حسن مجتبیٰ کی، وہ تشریف لائے، عمر نے 1000 درہم امام حسن کو پیش کیے۔ جب باری آئی امام حسین کی، عمر نے 1000 درہم امام حسین کو پیش کیے۔ باقی لوگ تو خاموش رہے۔ عبداللہ بن عمر بیٹے تھے، نہ رہ سکے۔ ابا جان، آپ اگرچہ امیر المؤمنین ہیں، آپ اگرچہ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے امیر ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، لیکن ابا جان بات یہ ہے آپ کے عدل کا تو زمانہ شاہد ہے، آپ کے انصاف کی گواہی تو سبھی دیتے ہیں، آج نا انصافی کیوں؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا تھا، ابا جان جب حسن اور حسین مدینہ کی گلیوں میں کھیل کود میں مشغول رہتے تھے، کھیلا کرتے تھے، آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر اس وقت میدان جہاد میں کافروں کے سامنے سینہ تان کر تلوار بلند کیا کرتا تھا۔ آج مجھے 500 درہم، انہیں 1000 درہم، یہ تفریق کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ عمر نے بتایا، فرمایا خاموش ہو جا عبداللہ، تو ان سے مقابلہ کرتا ہے، ان سے مقابلہ کرنے سے پہلے ان جیسا بن تو صحیح، ان جیسا بن تو صحیح، نہ تو ان جیسا، نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی، نہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا، نہ تیرا ماموں ان کے ماموں جیسا، نہ تیری خالہ ان کی خالہ جیسی، نہ تیرا چچا ان کے چچا کے مقابل، نہ تیری پھپھی ان کی پھپھی جیسی، نہ تیری نانی ان کی نانی جیسی، نہ تیرا نانا ان کے نانا جیسا، پھر مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟
یہ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے۔ اتنی محبت ہے صحابہ کرام کی، بلکہ سیدی فاروق اعظم تو سیدی فاروق اعظم، یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، آج کل فتنوں کا دور ہے، آج کل طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے تفریق کی جا رہی ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، میرے مولا علی کے امام ہیں، میرے مولا علی کے امام ہیں۔ آپ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، جو ہی گلی میں قدم مبارک رکھا، سامنے نظر پڑی مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں آپ نے انگلی پکڑی ہوئی ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر حسن مجتبیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، بے ابی، اور میرے آقا کے نواسے، میرے آقا کے بیٹے ابو بکر کا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، بے ابی میرا باپ تجھ پر قربان جائے۔ پھر آپ نے مولا علی کو اور دیگر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ھذا شبیہم بالنبی لا شبیہم بالعلی، لوگوں سنو، یہ شہزادہ میرے نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ جن سے نفرت ہو، جن سے عداوت ہو، جن سے دشمنی ہو، جن سے بغض ہو، ان کے بچوں کو کندھوں پر کوئی نہیں بٹھاتا، ان کے بچوں کی جبینوں پر بوسہ کوئی نہیں دیتا، ان کے بچوں پر اپنے باپ قربان کر دینے کی بات کوئی نہیں کرتا۔ میں آگے چلتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہتی۔ کربلا میں آ جائیے، میرے امام نے، ہمارے امام نے، امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک ہی وجہ تھی، یزید فاسق تھا، اعلانیہ گناہ کرتا تھا، محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، جن رشتوں سے اسلام نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے ان سے جائز سمجھتا تھا، شراب نوشی عام سر عام کرتا تھا، زنا اس نے عام کر دیا تھا، بدکاری اس نے عام کر دی تھی، شعائر اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑاتا تھا، اس کے دربار میں تعلیمات اسلامیہ کی دھجیاں بکھیڑی جاتی تھی۔ اس نے پیغام بھیجا مدینہ میں، گورنر مدینہ کو، ولید کو پیغام بھیجا، حسین بن علی سے میری بیعت کرواؤ۔ امام حسین نے جواب دیا، یہ سر کٹ سکتا ہے، کسی ظالم، کسی فاسق، کسی فاجر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حسین جس نے آنکھ کھولی ہو تو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو، وہ حسین جس نے کوئی خوراک لی ہو تو لعاب دہن کی صورت میں پہلی خوراک لی ہو، وہ حسین جس نے دودھ سید کائنات کا پیا ہو، وہ حسین جس کی رگوں میں خون مولا کائنات کا دوڑ رہا ہو، وہ حسین کسی فاسق، کسی فاجر، کسی بدبخت کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے ایک نماز، بیعت کرنا کیا ہے؟ امام ماننا۔ ایک نماز کا امام یزید کو نہیں مانا، سر کٹوا لیا، بچوں کو قربان کروا لیا، وطن قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یزید کے آگے، فاسق فاجر کے آگے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ یارو صرف سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، سوچو تو صحیح، حسین اگر سب کچھ قربان کر دے، کسی کے آگے، ظالم کے آگے، فاسق کے آگے، فاجر کے آگے، ظالم کے آگے سر نہ جھکائے، تو حسین کا بابا علی، حسین کا بابا علی 25 سال تک کیسے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کر کے ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کر سکتا ہے؟
ممکن ہے اگر سیدنا ابو بکر کے ساتھ عداوت ہوتی، نفرت ہوتی، دشمنی ہوتی، یا علی انہیں ظالم سمجھتے، قابض سمجھتے، باطل سمجھتے، علی کبھی بھی ان کی بیعت نہ کرتے، علی کبھی بھی انہیں اپنا امام نہ مانتے۔ علی نے ابو بکر کو امام مان کر بتا دیا ابو بکر حق پر ہے، کیونکہ میرے کریم کا فرمان ہے نا، الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ علی نے عمر کو اپنا امام مان کر بتا دیا عمر حق پر ہے، علی نے عثمان کو اپنا امام مان کر بتا دیا عثمان حق پر ہے۔ یاد رکھیے، سیدھی سی بات ہے، جن سے میرے کریم کے نواسوں کی صلح ہے ان سے ہماری صلح ہے، جن سے میرے کریم کے نواسوں کی لڑائی ہے ان سے ہماری بھی لڑائی ہے۔ ہم نے نہ کل یزید کو مانا، نہ آج یزید کو مانا، نہ جب تک جسم میں جان ہے یزید پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے، اس بدبخت کو تان کرتے رہیں گے، ملعون قرار دیتے رہیں گے، کیونکہ میرے امام کا وہ دشمن ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ سیدی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مختصر سی بات اتنی ہے، سر جھکایا نہیں، سر کٹوا لیا۔ پیر نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن حیدر کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ اور کہتے ہیں حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ اور اعظم چشتی نے کہا تھا، کی دساں کتھوں تک کے رسائی حسین دی، حسین کے مقام کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ کی دساں کتھوں تک کے رسائی حسین دی، خالق حسین دائے خدائی حسین دی، کی دساں کتھوں تک کے رسائی حسین دی، خالق حسین دائے خدائی حسین دی، صورت ہی حق نے ایسی بنائی حسین دی، صورت ہی حق نے ایسی بنائی حسین دی، کر نہ سکے کوئی برائی حسین دی، نانا نبی تے بابا علی، نانا نبی تے بابا علی تے ماں فاطمہ، اور اس تو تے کی ہوئے بڑائی حسین دی، اور اس تو تے کی ہوئے بڑائی حسین دی۔ اللہ رب العزت